اچھا، الحاد کے اوپر ہم نے آپ کا بہت سارا کام دیکھا ہے اور ہم اپریشیٹ بھی آپ کو اس حوالہ سے کرتے ہیں. ابھی جس طرح مفتی شمائل ندوی صاحب کا ایک انڈیا میں ایک مکالمہ ہوا، ایک ڈیبیٹ ہوئی، اس طرح کی چیزیں ہمیں پاکستان میں نظر نہیں آتی. اس کے اوپر آپ کیا سمجھتے ہیں؟ وہ دو وجوہات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ پاکستان میں ملحدین اس طرح سے ایکٹیو نہیں ہے جس طرح سے انڈیا میں ہے. یہاں پہ بہت چیز ہوتی ہے، وہ سایوں میں ہوتی ہے، پرچھائیوں میں ہے. انڈیا میں زیادہ اوپن ہے. پاکستان میں وہ ملحدین جو پاکستان سے باہر چلے جاتے ہیں وہ تو بات کرتے ہیں اس پہ، لیکن اٹس ناٹ اے پرابلم ایز اے بگ ایز اٹ از ان انڈیا. یہاں پہ خفیہ آپریشنز چلتے ہیں، تو کھل کے ڈبیٹ کس سے کی جائے؟ آخر کار یہ کام تو علماء نے ہی کرنا ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے. تو انہی کی یہ ڈومین ہے. ان دا مین ٹائم جو ہے آپ یہ کہہ لیں کہ ہم اپنے حصے کا کام کر رہے ہیں. ملحدین کے جو اعتراضات ہیں، جس طرح کہ ان کا ایک مین سوال یہ ہے کہ اس کو مثال کے ذریعے جس طرح حدیث پاک میں بھی اس کا ذکر آتا ہے کہ آخر میں وہ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ خدا کو کس نے بنایا. اس کا آپ سمپل اور آسان فہم میں، چونکہ ہم یونیورسٹیز میں ہمارے سے بھی اس طرح کے لوگ سوالات پوچھتے ہیں، تو اس کا سادہ اور آسان جواب ہم کیا دے سکتے ہیں؟ ایک شخص جس کو اسلام کے بارے میں اتنا نہیں پتہ، بس اس کے والدین تھے مسلمان اور وہ بھی اس نسبت سے مسلمان ہے، اب وہ اس طرح کے سوالات میں جب آتا ہے تو وہ کنفیوز ہو جاتا ہے. تو آپ اس کے اوپر کیا سمجھتے ہیں کہ کس طرح کا ان کو انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے؟ دیکھیے، کسی چیز کے بارے میں ایک ٹیکنیکل کویسچن کرنا، اب ہم پیور فلاسفی کی بات کریں یہاں پہ. ٹو رائز اے ٹیکنیکل کویسچن اباؤٹ اے بینگ ڈز ناٹ اکویٹ دا نیگیشن آف دا بینگ. آپ کو نہیں پتہ ایکس وائی زیڈ کے بارے میں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایکس وائی زیڈ ایگزسٹ نہیں کرتا. سو مثال کے طور پہ آپ صبح جاگتے ہیں، اپنے گھر کے باہر آپ دیکھتے ہیں کہ ایک تحفہ رکھا ہوا ہے اور آپ کو نہیں پتہ وہ کہاں سے آیا ہے. اٹ ڈزنٹ مین کہ وہ تحفہ وہاں پہ رکھا ہوا نہیں ہے. تو پہلے تو لوگوں کو فلاسافیکلی بیسس پہ یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کوئی آدمی کہتا ہے کہ خدا کو کس نے بنایا، یہ بذات خود عدم وجود خدا کا سوال نہیں ہے، یہ ایک ٹیکنیکل کویسچن ہے. اینڈ آنسر از ویری سمپل کہ بائی ڈیفینیشن خدا کو اگر کوئی بنانے والا ہوگا تو جس خدا کی آپ بات کر رہے ہیں یہ وہ خدا نہیں ہے. اب اس کے پیچھے پوری ایک فلاسافیکل ایکسپلینیشن ہے اس کی. مثال کے طور پہ اسٹارٹس فرام دی فرسٹ اسٹیپ، واٹ ایور ایگزسٹس، جو فینومنا ہے، جو یونیورس ہے، زمین ہے، چاند ستارے، ہم، پتھر، درخت، جو بھی ہے، کیا یہ خود کو وجود میں لے کے آ سکتا ہے یا نہیں لے کے آ سکتا؟ سمپل آنسر اس کی خود کو وجود میں نہیں لے کے آ سکتے. اچھا، اگر نہیں لے کے آ سکتے تو پھر یہ طے شدہ چیز ہے کہ ان کا کوئی کریٹر ہے. ہاں بھی کوئی کریٹر ہے. اچھا، وہ جو کریٹر ہے اس کے کریٹر ہونے کے لیے فلاسافیکلی اینڈ لاجیکلی نیسیسری ہے کہ اس کے سرٹن ٹریٹس ہونے چاہیے. یعنی وہ ہر چیز پہ قادر ہونا چاہیے، اس کا علم ہر چیز پہ محیط ہونا چاہیے، اور اس کے اندر یہ قدرت ہونی چاہیے. ظاہر سی بات ہے کہ اپنے علم کو وہ ریالٹی کے اندر رینڈر بھی کر سکے، ایگزیکیوٹ کر سکے. اس کی قدرت ہر چیز کے اوپر محیط ہونی چاہیے، سو اینڈ سو فورتھ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس بینگ کی ہم بات کر رہے ہیں وہ کوئی انرجی یا کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہو سکتی. وی آر تھنکنگ اباؤٹ اے بینگ جس کے اندر علم بھی ہے، قدرت بھی ہے، حکمت بھی ہے. تو اسے ہمارا دوسرا مسئلہ حل ہو جاتا ہے. پھر ہم تیسرے پہ جاتے ہیں کہ اچھا باقی جتنی چیزیں ہیں تو ساری کنٹینجنٹ ہیں، ایک اس پہ ڈپینڈ کرتی ہے، وہ اس پہ کرتی ہے، وہ اس پہ کرتی ہے. تو اگر یہ جس بینگ کی ہم بات کر رہے ہیں اگر اس کو بھی کسی نے بنایا تو اس کا مطلب ہے یہ بھی تو انحصار کر رہا ہے نا اس ہستی پہ جس نے اس کو بنایا ہے. اچھا، پھر اس ہستی کو کس نے بنایا ہے؟ کیوں ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ خدا کے بارے میں جو ہمارا خیال تھا وہ خدا نہیں، وہ تو ایجنٹ تھا کسی اور ہستی کا. تو وہ تو کوئی بھی ہو سکتا ہے. تھیولوجیکلی اسپیکنگ تو فرشتے بھی تو ایجنٹ ہے نا. جی جی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سوال کو لے کے ہم کہیں بھی نہیں جا رہے. سو وائی از اٹ نیسسری کہ وہ جو بینگ ہے وہ ان کریٹڈ ہو؟ اس لیے کہ اگر وہ بھی کریٹڈ ہوگا تو جس نے اس کو کریٹ کیا ہے، پھر اس کو کس نے کریٹ کیا ہے، پھر اس کو کس نے کیا ہے، پھر اس کو کس نے کیا ہے، یعنی کہ اس کا اینڈنگ رزلٹ کچھ بھی نہیں ہے. اس کا اینڈنگ رزلٹ کچھ نہیں ہے. دیر فور جو کچھ یہاں پہ موجود ہے یہ ایگزسٹ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ وہ کوزل پاور نہیں ہے جو ہر طرح کے ایفیکٹ کا کوز بنی ہے، جس کو کہا جاتا ہے انفینٹ ریگریس. نن آف دس میک سینس. پھر یہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھا. تو یہ کوئی جذباتی بات نہیں ہے، یہ تھیولوجیکلی اور فلسافیکلی ویل گراؤنڈڈ آرگومنٹ ہے جو کئی صدیوں
سے ڈیولپ ہوتا چلا آ رہا ہے. ابھی 20 لوگ اپنے ایڈیشنز کر رہے ہیں اس میں. اس کو ریفیوٹ اب کسی نے کرنا ہے. خدا کے وجود کو ہم ڈینائی اس وجہ سے نہیں کر سکتے کہ میرے ذہن میں سوال ہے خدا کو کس نے بنایا. یہ تو صدیوں پہلے چیزیں حل ہو چکی ہیں. یہ تو اکوائنس سے پہلے بھی اگر آپ چلے جائیں, ابن سینا کے زمانے میں چلے جائیں, اس کے بعد کے تھوڑا زمانہ غزالی کے زمانے میں چلے جائیں, ان سے پہلے چلے جائیں, ارسطو کے زمانے میں چلے جائیں. ارسطو کا بھی تو آئیڈیا ان کوزڈ کوز کا تھا نا, کہ دیر ہیز ٹو بی اے فرسٹ کوز, جس کو کسی نے کوز نہیں کیا. تو یہ مطلب یہ تو فلسفے کے جہاں میں تو یہ چیزیں مانی نہیں رکھتی ہیں. اچھا, بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے 70 ماؤں سے زیادہ جو ہے وہ پیار کرنے والا ہے, اور یقیناً جو مسلمان ہیں ان کو اس پہ شک بھی نہیں ہونا چاہیے. مگر ہم ایک سوال کے طور پہ اس کو دیکھ رہے ہیں, تو پھر جو ہم دیکھتے ہیں کہ مریض ہیں وہ مر جاتے ہیں, ملک میں انصاف نہیں ہے, چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں, ان کے والدین کے سر سے ان کا سایہ اٹھ جاتا ہے. تو ایک جب ہم اس کو تھوڑا سا کیلکولیٹ کرتے ہیں تو ایک ماں کا یہ عالم نہیں ہوگا کہ وہ اپنے بچے کو اس طرح تنہا چھوڑ کے چل جائے. تو یہ چیز کو کس طرح جسٹیفائی کر سکتے ہیں؟ اچھا, I'm not sure. دیکھیں یہ بات کہ اللہ عز و جل 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتے ہیں, I'm not sure اس بات کا ایپسٹیمک اسٹیٹس کیا ہے. یہ بات سنی ہے میں نے بھی, اور میں اپنی کم علمی کا اظہار کر رہا ہوں. I don't know کہ یہ بات کہاں سے آئی ہے. کچھ چیزیں ہیں وہ مشہور ہو جاتی ہیں, جیسے قرآن میں کے حوالے سے کہ اس نے انسان کو اشرف المخلوقات قرار دیا ہے. I'm not sure یہ بات کہاں سے آ گئی ہے. تو وہ چیزیں ایسی چل جاتی ہیں. ہاں, سوال یہ ہے کہ کیا ایک لونگ گاڈ, اسے آپ یہ توقع رکھ سکتے ہیں کہ جیسے آپ نے کہا کہ لوگ مریض مر جاتے ہیں سب فورتھ. دیکھیں اس میں دو چیزیں ہیں. پہلا یہ ہے کہ اس سوال کا بھی وجود خدا سے کوئی تعلق نہیں ہے. پیور فلاسفی ہم ڈسکس کر رہے ہیں, تو لیٹس گو ان ہائپوتھیٹیکل سیناریو جس میں خدا بڑا ظالم ہے, جان بوجھ کے بیماریوں پہ بیماریاں دے رہا ہے, زلزلوں پہ زلزلے آ رہے ہیں, ہر طرح کا قہر برس رہا ہے, آسمان سے پتھر برستے ہیں لوگوں پہ, لوگ تھوڑے عرصے کے لیے ٹھیک ہو جاتے ہیں, پھر ان کو بیمار کر دیا جاتا ہے and so forth. Sure. Does that mean کہ وہ گاڈ ایگزسٹ نہیں کرتا؟ on what basis can we say کہ وہ خدا جو ایسا ہے وہ اگر ایسا کام کر رہا ہے تو وہ غلط کر رہا ہے؟ Do we have any foundation to say that? No, we don't. اس کا مطلب میری پوری یہ بات یہاں پہ کٹ گئی نا, تو بڑے اس کا غلط مطلب نکل آئیں گے, اس لیے ہم ایک ہائپوتھیٹیکل جہاں کے اندر جا کے بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اب اس کو ہم لے کے آتے ہیں اس دنیا میں, تو ہم سوال اٹھا رہے ہیں موریلٹی کی بیس پہ. پہلا پرابلم یہ ہے کہ جسے مسئلہ رنج و الم کہا جاتا ہے کہ اگر میں مورلی یہ سمجھتا ہوں کہ کسی مریض کو تا حیات زندگی ملنی چاہیے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں زندگی کے تا حیات نہیں ابدی, کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ زندگی کا ابدی ہونا پاسبل ہے. تو میں ڈیزائر کر رہا ہوں کہ کاش ایسا ہو جائے. تو سوال یہ ہے کہ کیا ایسا ممکن ہے؟ آنسر از یس, ممکن ہے. لیکن اس جہاں کے لیے میری ڈیمانڈ کہ وہ اس جہاں میں ہونی چاہیے, اگر وہ پوری نہیں ہو رہی ہے تو کیا یہ بات مجھے وجہ دے سکتی ہے کہ میں کہوں خدا نہیں ہے؟ از دیٹ دی ریزن کہ میری یہ خواہش ہے؟ یہ تو نہیں ہو سکتی. ہاں, میری یہ خواہش کیوں ہے؟ اس لیے کہ مجھے ڈیپ ڈاؤن یہ پتہ ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسا جہاں اس جہاں سے اچھا ہے, جہاں پہ یہ سہولتیں ہوں گی, بیماری بھی نہیں ہے, موت بھی نہیں ہے, اینڈ سو فورتھ. اینڈ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سہیں کہ تمہیں وہ جہاں چاہیے, دیز آر سرٹن کرائٹیریا جس پہ آپ نے پورا اترنا ہے اور آپ کو وہ جہاں مل جائے گا. اس پہ فرینکلی جو مورل پوسچولیٹ کے طور پہ پریزنٹ کیا خدا کو ایون ایمینول کانٹ, اس کی بھی بڑی اچھی اس کے اوپر ایک تھاٹ کانسٹرکٹ ہے جو قیامت کو ثابت کرتا ہے, جنت دوزخ کو ثابت کرتا ہے. دیکھیں اس دنیا میں مسئلہ یہ ہے کہ ایک پرفیکٹ جہاں کا معاملہ جو ہے اس دنیا کے حوالے سے, یہ ہمارا آئیڈیا نہیں ہے, یہ بات ذہن میں رکھیں. یہ کرسچن آئیڈیا ہے ہمارا. تو بھی قرآن میں تو کبھی بات کہی نہیں گئی ہے کہ اس دنیا میں تمہیں امن ہی امن ملے گا. اس کے ایکچولی اس کے اپوزٹ ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی کبد بعد اعوذ باللہ. ہمارا تو یہ ہے ہی کنسیپشن, یہ کرسچن کنسیپشن تھی کہ تم عیسیٰ علیہ السلام کو جب خدا مان لو گے یا خدا کا بیٹا مان لو گے تو اس دنیا میں تمہیں پرفیکشن ملے گی یہ وغیرہ. تو لوگ پوچھتے ہیں کہاں ہے پرفیکشن بھائی؟
ہم تو نہیں کہتے. ہم یہ کہتے ہیں کہ اس جہاں میں پرفیکشن نہیں ہے، لیکن پرفیکشن نہ ہونے کے باوجود پرفیکشن کا ڈیزائر ختم نہیں ہوتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کسی پرفیکٹ سے یہ کمیونیکیٹ کر رہے ہیں کہ ہمیں وہ پرفیکشن دے دو، جو کہ ہمیں آگے جا کے ملنی ہے. یہ دوسرا اس کا ایلیمنٹ. تیسرا اس کا ایلیمنٹ ہے کہ جو دنیا میں ظلم و جبر دیکھیں، اس کے دو طرح کے ہیں، اس کو ہم اکٹھا نہیں کر سکتے ہیں. ایک ہے جو آپ کو قدرتی آفات کی صورت میں آتا ہے، اور دوسرا ہے جو انسان کا کیا وہ ظلم ہے. اب غزہ میں کیا ہوا، لوگ ایک سوال پوچھتے ہیں فلاں جگہ پہ کیا ہوا. یہ الزام خدا پہ نہیں ڈالا جا سکتا، اس لیے کہ خدا جس چیز سے منع کرتا ہے اگر وہ لوگ اس کے خلاف جا کے کر رہے ہیں تو اس کا الزام لوگوں پہ آئے گا، خدا پہ تو نہیں آئے گا. یہ لوگوں کو اجازت کیوں ہے ظلم کرنے کی؟ دیر از این انٹرسٹنگ کویسچن. اور فلسفی میں اس کا جواب بڑا کلیئر ہے، ایون تھیولوجی میں بھی، کہ اللہ نے اگر انسان کو فری ول دی ہے اور ساتھ ہدایت نامہ دیا ہے، اچھے کام کرنے ہیں، ظلم نہیں کرنا ہے، بددیانتی نہیں کرنی ہے، خیانت نہیں کرنی ہے، ظلم نہیں کرنا ہے، لیکن فری ول دی ہے جس کی بیس پہ اس نے ٹیسٹ لینا ہے سب کا، تو اس خدا سے آپ یہ توقع تو نہیں کر سکتے کہ وہ آپ کو فری ول دے کے بزور طاقت آپ کو ہر غلط کام کرنے سے روک دے. یہ تو سارا پھر ہو گیا نا پری ڈٹرمنسٹک. تو میرا حساب کس چیز کا بھائی؟ اگر ہر چیز پہلے سے طے شدہ ہے، ہر چیز پہ اللہ عز و جل نے ایسے کنٹرول رکھا ہوا ہے کہ تم یہ بھی نہیں کر سکتے وہ بھی نہیں کر سکتے، مجھے اس نے بتایا ہے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، میرے اندر یہ سافٹ ویئر رکھ دیا ہے. یعنی کہ اس کا فیصلہ انسان نے خود کرنا ہے کہ وہ اپنی یہ تو قرآن میں تو جگہ جگہ یہ بات جو ہے وہ کیا چاہتا ہے، تو جگہ جگہ قرآن میں بات لکھی ہوئی ہے نا. ہاں جو قدرتی آفات ہیں، جو زلزلے ہیں، وہ ایک قدرت کا ایک آرڈر ہے کہ اس دنیا سے سب نے جانا ہے. کسی کے ایگزٹ کا فیشن ایک ہے، کسی کے ایگزٹ کا مینر دوسرا ہے، کسی کا تیسرا ہے، وہ ایک اور چیز ہے. دیر از نتھنگ ٹو ڈو ود دی نان ایگزسٹنس آف گاڈ. آپ اس پہ ایک سوال کریں کہ کیوں ایک بچہ جو ہے وہ مثال کے طور پہ کینسر سے فوت ہو گیا. اینڈ if we go to the deeper level of philosophy, I am happy to even admit کہ I don't know کہ یہ پرٹیکولر بچہ کیوں. But you see the way the argument goes. ایک ہم تھیسٹ لوگوں کا سوچنے کا طریقہ ہے، ایک ایتھیسٹ کے سوچنے کا طریقہ ہے. And this is how it goes. ہم تھیسٹس یہ کہتے ہیں یہ یونیورس خود نہیں بن سکتا، انسان خود کو وجود میں لے کے نہیں آیا. میرے اندر کے سسٹمز دیکھیں، میرا دماغ دیکھیں، میرا کارڈیو ویسکولر سسٹم دیکھیں، ایوری تھنگ ود ان مائی باڈی، لک ایٹ دیٹ. سو بریلینٹلی اٹ ہیز نو ریزن ٹو بی دس وے بٹ اٹ از، اٹس ویری انٹیلیجنٹلی ڈیزائنڈ. ایکو سسٹم دیکھیں کتنا انٹیلیجنٹلی ڈیزائنڈ ہے کہ چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتی ہیں. اینڈ اٹ گوز آن اینڈ آن اینڈ آن. along the way there are certain packets جس کے بارے میں مجھے انفارمیشن نہیں ہے. So 90%, 95% I understand. Yeah, there are about 5% here and there. اور وہ بھی یہ نہیں ہے کہ بچے کینسر کے ساتھ کیوں پیدا ہوتے ہیں. I can answer that through the argument of theodicy. ایک پرٹیکولر بچہ کینسر کے ساتھ کیوں پیدا ہوا ہے I don't know that, I don't make that claim. لیکن میں اس کلیم کی بیس پہ یہ نہیں کہتا خدا نہیں ہے، کیونکہ میں باقی جو کچھ دیکھتا ہوں there is perfectly consistent, logically coherent کہ خدا ہے. وہ ثابت کرتی ہیں. ایتھیسٹ کیا کرتے ہیں کہ وہ اس 95, 98, 99% کو چھوڑ کے 1% جو سمجھ نہیں آتی اس کی بیس پہ کہتے ہیں یار خدا نہیں ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ تو اس کو پورا ویریفائی کر کے تو پھر ان کے اس طرح کے سوالات کو دیکھا جائے. یعنی کہ جس طرح آپ نے بتایا کہ یہ بہت ایک ویلڈ چیز ہے کہ 98, 99% کو چھوڑ کے وہ 1% کو اٹھا کر کے جو ہے وہ لوگوں کے ذہنوں میں سوال رکھتے ہیں. اچھا، اس پہ اب ہم